إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين وقال الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين محترم حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، میری معزز اسلامی ماں اور بہنیں، تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس نے ہم بنین و انسانوں کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بلا چوچو چرا بھٹکتا ہوا راہ پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رہبری کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کی خاطر 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اندر مبعوث کیا، اس روئے زمین کے اندر بھیجا۔ تمام کے تمام نبیوں کے اوپر درود ہو اور تمام کے تمام رسولوں کے اوپر
خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیتیں پڑھی ہے۔ پہلی آیت جو آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے وہ آیت سورہ حجر سے ہے اور آیت 90 پر 5 ہے۔ اسی طرح سے آپ حضرات کے سامنے دوسری آیت جو پڑھی گئی ہے وہ سورہ احزاب کی ہے اور آیت 50 پر 7 ہے۔ اس مناسبت سے آج میں بیان کروں گا گستاخ رسول کا انجام۔ کیوں؟ آج ہمارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کہی گئی ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ جتنے سارے انبیاء کرام آئے سبوں کو لوگوں نے مذاق اڑایا، سبوں کی گستاخی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام لیلا و نہارا یعنی 950 سال تک دعوت و تبلیغ کے کام کیے۔ کتنا؟ 950 سال تک، 950 سال تک دعوت و تبلیغ کے کام کیے، اور لیلا و نہارا رات میں بھی کیے اور دن میں بھی کیے، یعنی راتوں کو بھی لوگوں کو سمجھائے اور دن کو بھی لوگوں کو سمجھائے۔ یہی کام 950 سال ان کی کٹ گئی، لیکن چند ہی لوگ کے ایمان نہیں لائے، سوائے چند لوگ کے کوئی زیادہ آدمی ایمان نہیں لائے۔ ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا خود ایمان نہیں لایا۔ تو جب اللہ رب العالمین کا عذاب اس قوم کے اوپر مسلط ہونے والا تھا، عذاب آنے والا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایسا کرو کہ ایک کشتی تیار کرو، ایک کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین کے فرمان بردار تھے، بلا کچھ کہے ہوئے سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کیا، اور فوراً رب تبارک و تعالیٰ کی بات کو تسلیم کر لیا، مان لیا، اور کیا کیا؟ وہ کشتی تیار کرنے لگے، کشتی تیار کرنے لگے۔ جب کشتی تیار کرنے لگے تو ان کے قوم والے نے مذاق اڑایا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہنے لگے کہ یہ پانی ہے ہی نہیں، یہاں یہ پورے بنجر زمین ہے، پانی کا قطرہ بھی نہیں ہے، پانی کے لوگ ترس رہے ہیں۔ بھلا نوح علیہ السلام کو کیا ہو گیا ہے کہ نوح علیہ السلام یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ کشتی بنا رہے ہیں، کشتیاں کیا کریں گے؟ مذاق اڑایا۔ تو میرے بھائیوں میں اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر نبی کے ساتھ، ہر انبیاء کے ساتھ یہی گستاخی لوگ کیے ہیں اور ہمیشہ گستاخی کیے جاتے رہیں گے۔ لیکن ان میں سے سب سے زیادہ جن کے تعلق سے گستاخی قوموں نے کیا ہے، لوگوں نے کیا ہے، وہ ہے میرے اور آپ کا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے گستاخی آمیز باتیں لکھا جاتا رہا ہے، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں بھی کتابیں لکھا جاتا رہا ہے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور آج سے نہیں ہے، بلکہ پرمپرا چلتا آ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دور میں لوگوں نے گستاخی کی ہے۔ لیکن جتنا وہ گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دنیا میں پورے 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس وقت نبی کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ 1 سیکنڈ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 1 سیکنڈ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے، اور نبی کا نام جو ہے محمد ہے۔ محمد کا معنی ہی سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا انسان، سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا انسان۔ جو انسان ہمارے آقا، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے توہین آمیز باتیں کہتا ہے، گستاخی کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ کیوں؟ وہ پہلے نبی کا تعریف کرتا، محمد کہتا ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا معنی کیا ہے عربی کے اندر؟ کہ سب سے زیادہ تعریف کیے جانے والے انسان، سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا۔ اب وہ برائی کرنا چاہ رہا ہے لیکن کیا کہہ رہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا۔ محمد کہہ کر کے توہین آمیز باتیں کہہ رہا ہے، تو اس کے اس الفاظ سے یہ الفاظ کے اندر ان کے دوغلا پن ہے، دوغلا پن ہے۔ دوغلا پن بولے تو دو طرح کی باتیں ہیں۔ پہلے کہتا ہے محمد کہ سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا انسان، سب سے زیادہ تعریف کیے جانے والے انسان، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو یہ دو طرح کی بات کہتا ہے وہ انسان۔ تو میں بتا یہ رہا تھا میرے بھائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے بھی گستاخی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے اندر گرفتار کیا اس بندے کو، اور دنیا کے اندر بھی عذاب نے آ کے گھیرا ہے، اور آخرت کے اندر بھی عذاب کے اندر وہ انسان مبتلا ہوگا۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نافوذ کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھا ہے، اور جس کا ذمہ داری اللہ رب العالمین لے رکھا ہو، بھلا اسے کوئی کیسے گستاخی کر سکتا ہے، کیسے طرح طرح کے توہین آمیز باتیں کہہ سکتا ہے؟ اور میرے نبی کے تعلق سے اللہ نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ یہ لوگ کچھ بھی کہتے جائیں لیکن آپ کیا ہیں؟ اِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، آپ بہترین چرتر والے ہیں، آپ بہترین اخلاق والے ہیں، آپ بہترین سیرت والے ہیں، آپ بہترین کیریکٹر والے ہیں۔ آپ کے تعلق سے لوگ کچھ بھی کہنے دیجئے لیکن آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ انک لعلی خلق عظیم، آپ کا صفت جو ہے آپ اخلاق عظیم کے پیکر ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں گے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر کوئی انسان توہین آمیز باتیں کہتا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گستاخی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ بات یاد رکھیں اللہ رب العالمین ان کو سزا دینے کے لیے کافی ہے، ان کو عذاب کے اندر گرفتار کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ انتقام لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے وہی کہا ہے انکا، اللہ نے وہی فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی وہی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ انا کفیناک المستہزئین، کیا کہا؟ جو بھی آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، مسخرہ پن کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں، یعنی ان کو عذاب دینے کے لیے ہم کیا ہیں؟ کافی ہیں۔ اور میرے بھائیوں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کو عذاب کے اندر گرفتار کیا ہے، عذاب کی لپیٹ میں لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے بچ نہیں سکا ہے وہ انسان۔ دنیا نے بھی دیکھا اور آخرت کے اندر جو ان کی ہونے والا ہے وہ تو ہونے والا ہی ہے، لیکن دنیا میں لوگوں نے دیکھا کہ نبی کے ساتھ جنہوں نے بھی گستاخی کی ہے ان کو رب نے چھوڑا نہیں ہے، رب نے چھوڑا نہیں ہے۔ آج کیا ہے؟ نبی کے شان میں کوئی نفور شرما کے نام سے آئے اور کوئی دیگر نام سے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ نبی کے اوپر جو قرآن نازل ہوئی ہے کبھی مسلمان کا نام لیوا وسیم رضوی کے نام پر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگے، کبھی اور دیگر لوگ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تعلق سے رنگیلا رسول لکھ کر کے رکھ دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کو انتقام لیا ہے، اور دنیا ہی نے اس کے منظر کو دیکھا ہے۔ جنہوں نے رنگیلا رسول کو لکھا تھا، رنگیلا رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا ایسی باتیں کہا تھا، انہوں نے ایسی باتیں لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر اپنی زبان سے بھی ادا کریں تو ڈر لگ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا تھے؟ عیاش تھے، نعوذ باللہ، کیا عیاش تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شادیاں کیے تھے تو ان کا انتقام کون لیا تھا؟ کبھی نماز پڑھنے والا نہیں تھا، وہ پھل کی دکان میں بیٹھتا تھا، پھل کی دکان میں بیٹھتا تھا، اچانک دیکھا نظر پڑ گیا اس انسان کے اوپر جنہوں نے رنگیلا رسول لکھا تو نبی کے تعلق سے نبی کی خلاف ورزی کی تھی، نبی کے شان میں گستاخی کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے، وہی رنگیلا رسول لکھنے والا ہے، وہی چاقو سے جو پھل کاٹنے وغیرہ کے لیے رکھا جاتا ہے وہی چاقو سے انہیں تہتیک کر دیا، وہی چاقو سے تہتیک کر دیا، اور انہوں نے اپنے پیچھے کئی اولاد کو چھوڑا،
کئی اولاد کو چھوڑا. جب اولاد چھوٹے چھوٹے تھے ان کی بیوی کورٹ میں لڑنے کے لیے جب گئی، کورٹ میں لڑنے کے لیے گئی تو جج کو رحم آیا، وکیل کو رحم آیا، اور رحم آنے کے بعد کہا کہ ایسا ہے کہ میں تمہارے شوہر کو بچا سکتا ہوں، لیکن دیکھو یہ یاد رکھو، یہ کہنا پڑے گا کورٹ میں جا کر کے میرے دماغی حالات صحیح نہیں تھا. آج بھی اگر کوئی یہ RSS کا دلال یا کوئی انسان جب نبی کے خلاف کوئی باتیں کہتا ہے، بعد میں ان کو جب ان کے اوپر خلاف ورزی اور ان کے تعلق سے کوئی چیز کہا جاتا ہے، جب جو اسلام کے ماننے والے ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پر اپنے سر کو قلم کروانے والے ہیں، ایسے انسان جب ان کے نبی کی شان میں گستاخی ہوتے دیکھتے ہیں اور جب کیا کرتے ہیں ان کے خلاف پڑھتے ہیں تو وہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے دماغی حالات صحیح نہیں ہے، ہمارے دماغ حالات صحیح نہیں تھا، اور ہمارے شیو کے تعلق سے ایسا کہا گیا تھا، ہمارے شیو لنگم کے تعلق سے ایسا کہا گیا تھا، اس لیے ہم نے ایسا کہا، اور چھٹکارا پا کر کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. وہاں پر بھی جج نے کہا تھا اس انسان سے جنہوں نے رنگیلا رسول لکھنے والے شخص کو قتل کیا تھا، کہا تھا جج نے کیا کہا تھا کہ دیکھو تم جھوٹ بول دینا کورٹ کے اندر، ہم تمہیں بچا لیں گے، تمہارے وکالت کے لیے ہم کافی ہیں کیونکہ تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تمہاری بیوی ہے، ان کے دیکھ بھال اور ان کی پرورش کرنے والا کون ہوگا. انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، انہوں نے کہا میں جھوٹ نہیں بول سکتا، زندگی میں اگر میں نے کوئی کام کیا ہے اچھی کام تو یہی سب سے پہلا کام میں نے کیا ہے، کیونکہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا، اور میں فخر کے ساتھ کورٹ میں کہوں گا کہ نہیں میں ہی انہوں نے کیا ہے، میں ہی موت کے گھاٹ ان کو اتارا ہے تاکہ میرا رب خوش ہو جائے، میں جنت کے اندر چلا جاؤں. میرے بھائیوں میں بتا یہ رہا ہوں کہ دیکھیے دنیا کے آنکھوں نے دیکھا اس منظر کو کہ اس شخص کا کیا حال ہوا جنہوں نے رنگیلا رسول لکھا تھا. کس نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی تھی، انہوں نے کبھی دیگر کام نہیں کیا تھا، وہ دین سے دور تھا، لیکن نبی کی شان میں گستاخی جب ہوئی تو ان کو رہا نہیں گیا اور کیا کیا تہتیک کر دیا. اور پھر ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب رنگیلا رسول لکھا گیا تو نبی کریم مقدسی رسول لکھا انہوں نے ان کے جواب میں. تو ہمیں اور آپ کو ابھی جو نبی کے تعلق سے خلاف ورزی کر رہے ہیں، نبی کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں، توحید آمیز باتیں کہہ رہے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو بھی اس نوجوان جیسے اٹھ کر کے وہ کرنا ہے؟ ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے. یہ کام کرے گی اسلامی حکومت کرے گی. ہم یہاں ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو ہندوستانی کے قانون پر ہی چلنا پڑے گا. ہم اور آپ وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن ہم اور آپ کچھ کام کر سکتے ہیں جو ہمارے آپ کے اوپر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے تو ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتائیں، لوگوں کو کیریکٹر کو بتائیں، لوگوں کو اخلاق کو بتائیں، لوگوں کو کتابیں چھاپیں اور دیں، غیر مسلموں تک پہنچائیں کہ جس نبی کے تعلق سے تم نے یہ جملہ کہا ہے اس نبی کی سیرت کو تو پڑھ لے، اس نبی کے اخلاق کو تو پڑھ لے، اس نبی کے کیریکٹر کو پڑھ لے، اس نبی کے چرتر کو تو پڑھ کے دیکھو جس نبی کے تعلق سے تم ایسے باتیں کہہ رہے ہو. اور کسی نے ایک دور میں اٹھا تھا نبی کے خلاف کتابیں لکھنے والا اور 100 انسان اچھے انسانوں کا نام انہوں نے ذکر کیا تھا. عیسائی تھا کتاب کو لکھنے والا، پادری تھا، عیسائی تھا نبی کتاب لکھنے والا. جب نبی کے کیریکٹر کو پڑھا، نبی کے اخلاق کو پڑھا، نبی کے سیرت کو پڑھا، وہ خلاف لکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن مجبور ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ نام دینے کے لیے. سب سے پہلا نام جو نوٹ کیا گیا، سب سے پہلے کن کا دیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم سب سے انسانوں میں 100 انسانوں میں سب سے اچھا انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے، نبی کا نام لکھ دیے. عیسائیوں نے ان کے اوپر پھر سے ان کے اوپر دباؤ ڈالا کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کا نام دینا تھا. انہوں نے کہا بھلا میں جھوٹ کیسے لکھ سکتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیسے لکھوں، نبی ہے، سب سے پہلے تو نبی کا نام دیا تھا. تو ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے اس دور میں، ہمیں اور آپ کو یہی کرنا ہے کہ نبی کے کیریکٹر، نبی کی اخلاق، نبی کی سیرت کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اور میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو نبی کے چہرے جیسا چہرہ بنانا ہے، نبی کی کیریکٹر جیسے کیریکٹر پیدا کرنا ہے، نبی کے اخلاق جیسے اخلاق پیدا کرنا ہے. آج مسلمانوں کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں ہو رہی تو مسلمانوں ہی کی وجہ سے ہو رہی ہے.
مسلمان صحیح نہیں ہے، مسلمان کو نبی کے چہرے سے پیار نہیں ہے، مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس سے پیار نہیں ہے، مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے سے پیار نہیں ہے۔ مسلمانوں کو آج پیار اگر ہے تو دیگر چیزوں سے پیار ہے۔ یہود و نصارہ کے روش اور یہود و نصارہ کے طریقے مسلمانوں کو پیار ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ گستاخی کر رہے ہیں، لوگ گستاخی کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں نے کیا بتایا کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جنہوں نے بھی گستاخی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انتقام لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا انتقام لیا ہے، اور ایسا انتقام لیا ہے کہ لوگ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا بھی عذاب ہوتا ہے، ایسا بھی عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے کون؟ اسود بن مطلب، اسی طرح سے اسود بن عبد یغوث، اسی طرح سے عاص بن وائل، اور اسی طرح سے حارث بن عیطل، یہ سب جو تھے پانچ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسخرہ پن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مذاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے توہین آمیز باتیں کہا کرتا تھا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تھے، طواف کے دوران جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر سامنے گستاخی ہوئی ہے تو جبریل امین بھی نہیں چھوڑتے، جبریل امین بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبریل امین آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبریل امین یہ وہ گستاخ ہیں جو ہمارے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں، ہمیں تانا دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسل کٹے ہیں، یعنی ان کی اولاد تو دنیا ہی کے اندر سب ختم ہو جا رہے ہیں، ان کے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، طرح طرح کی باتیں کہہ رہا ہے۔ ایسا ہوا جبریل امین نے صرف اشارہ کیا ان کی طرح، صرف اشارہ کیا ان کے طرح، کن کے طرح؟ اسود بن مطلب کے طرح، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے انسان کی طرح اشارہ کرنا ہی تھا کہ آنکھوں سے اندھا ہو گیا، آنکھوں سے اندھا ہو گیا، اور آنکھوں سے اندھا ہونے کے بعد اسی اندھاہی پن میں جہنم واصل ہوا، اسی اندھاہی پن میں وہ انسان مرا۔ دوسرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا تھا، اسود بن یغوث جو کیا کرتا تھا، ان کے تعلق سے جبریل امین نے صرف پاؤں کی طرح اشارہ کیا، پاؤں کی طرح اشارہ کیا۔ یہ طائف کے سفر میں تھے، طائف جا رہے تھے کوئی کام سے، ایسا ہوا کہ پاؤں کے اندر ایسا زخم آیا جیسے کہ اونٹ کی گردن ہوتا ہے، اونٹ کی گردن ہوتا ہے، وہی بیماری میں وہ انسان جہنم واصل ہو گیا۔ اسی طرح سے حارث بن عیطل تھا، انہوں بھی نبی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ حارث بن عیطل ایسا ہوا، ان کے پیٹ کی طرح اشارہ کیا جبریل امین نے، پیٹ کی طرح اشارہ کیا، پیٹ کی طرح اشارہ کرنا ہی تھا، ان کو ایسا ہوا پیٹ زردے، ایسا ہوا کہ ان کو پیخانہ، پیٹ جو پیخانہ ہے منہ سے آنے لگا، ان کو پیخانہ منہ سے آنے لگا۔ اب کوئی انسان سوچ سکتا ہے پیخانہ تو دوسری جگہ سے آتا ہے، لیکن یہ کیسے یہ بدل گیا؟ تو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ وہ انسان جب تک جیا تو کیسا جیا؟ پیخانہ جو کرتا تھا منہ سے کرتا تھا، منہ سے کرتا تھا۔ کتنا خطرناک عذاب، کتنے خطرناک پکڑ، کیسے گرفتاری، کیسے پکڑا میرے رب نے؟ کیونکہ میرے رب نے خود کہا ہے انا کفیناک المستہزئین، کہ جو بھی آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو بھی آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، مسخرہ پن کرتے ہیں، ہم ان کو عذاب کے اندر گرفتار کرنے کے لیے کافی ہیں، ہم ان کو پکڑنے کے لیے کافی ہیں، ہم کافی ہیں ان کے لیے، کیونکہ نبی کی شان میں گستاخی اللہ کو بھی برداشت نہیں ہے، جبرائیل کو بھی برداشت نہیں ہے۔ آخرکار پیٹ کی طرح اشارہ کیا گیا، جب تک جیا وہ انسان پیخانہ کرتا تھا، منہ سے پیخانہ کرتا تھا، اور جب وفات ہوا تو اسی حالت میں مرا وہ انسان، اسی حالت میں مرا۔ جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کیے میرے بھائی، ہمیشہ اللہ کی پکڑ ہوئی ہے، ہمیشہ اللہ کی پکڑ ہوئی ہے۔ آئیے مزید میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے خود فرمایا قرآن کریم کے اندر، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔
جو بھی شخص اللہ رب العالمین کو، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہے ایسا انسان، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر بھی اللہ کی گرفتاری، آخرت کے اندر بھی اللہ کی گرفتاری، دنیا کے اندر بھی اللہ کی پکڑ اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی پکڑ۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، جہنم کی عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوڑے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چھوڑے گا نہیں۔ اور تاریخ نے ان مناظر کو دیکھا ہے، سیرت نگاروں نے ان چیزوں کو لکھا ہے، مورخین نے اپنے کتابوں کے اندر ان واقعات کو درج کیا ہے کہ آنے والی نسل کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، اور یہ انسان اتنا بے بس ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ کہہ نہ سک رہے ہو، کہنے کے باوجود بھی زبان سے کچھ ادا نہ کر پا رہے ہو، تو ان واقعات کو پڑھ پڑھ کر کے صبر کریں، کیونکہ اللہ ہی ان سے انتقام لینے والا ہے، اللہ ہی ان سے انتقام لینے والا ہے۔ کیسے کیسے انتقام لیا، آئیے میں بتاؤں آپ کو۔ نبی کے گستاخ کو، نبی کے چرتر اور نبی کے سیرت پر کیچڑ اچھالنے والے کو زمین نے قبول نہیں کیا، زمین، یہ زمین بھی قبول نہیں کرتی، زمین بھی لاش کو باہر اٹھا کے پھینک دیا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ نبی کی شان میں گستاخی کرے انسان اور زندہ رہے؟ نہیں رہ سکتا، بچے عزت ملے نہیں مل سکتا، کوئی چیز انہیں لوگوں کے نظر میں واہوائی ملے نہیں مل سکتا ہے، اللہ کی گرفت ان کے اوپر ہو جاتی ہے۔ ایک شخص، مسلم بخاری وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کیا قبول کیا؟ اسلام لایا، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کیا کہ 2 سورت سیکھ لیے، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، 2 سورت سیکھ لیے، یاد کر لیے۔ اور یہ 2 سورتوں کو یاد کرنے کی بڑی فضائل ہے، اگر کوئی شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو یاد کر لیتا ہے تو کل قیامت کے دن جہاں دھوپ ہوں گے وہاں ان کے لیے یہ سایہ بن کر کے ان کے سروں کے اوپر سے گزر رہے ہوں گے۔ تو یہ شخص بھی اسی طرح سے 2 سورت کو یاد کر لیے، 2 سورت ہی کو یاد نہیں کیے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاتب بن گئے، کتابت کرنے لگے، لکھنے لگے، کاتب وحی میں سے بن گئے، وحی لکھنے والوں میں سے بن گئے۔ اب کچھ دن کے بعد ان کو ذہن دماغ کے اندر کیا باتیں آئی، یہ کیا وہ مرتد ہو گیا، کیا ہوا؟ مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، وہ نبی کے دین کو چھوڑ دیے، شریعت کو چھوڑ دیے، اور جو قرآن یاد کیے تھے وہ تمام ساری چیزیں اپنے قوم کے پاس گئے، اور جانے کے بعد کہنے لگے کہ محمد کو تو کچھ بھی نہیں آتا، نعوذ باللہ ایسے باتیں کہنے لگے کہ محمد کو تو کچھ بھی نہیں آتی، میں جو سکھاتا ہوں، میں جو بتاتا ہوں، میں جو لکھ کے دے دیتا ہوں، بس وہی لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنا دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے واضح و نصیحت کر دیتے ہیں، محمد کو تو کوئی بات آتا ہی نہیں ہے۔ اپنے قوم کے پاس گیا اور اس طرح سے جملہ کہنے لگے، اس طرح سے توہین آمیز باتیں کہنے لگے، میرے نبی کے تعلق سے کہنے لگے جس کے تعلق سے میرے رب نے کہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے بلند کو ذکر کیا ہے، بہت بلند کیا ہے، ان کے تعلق سے کہنے لگے، جن کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو جوڑ دیا ہے۔ جب تک ایک مسلمان مساجد کے اندر اذان دیتے رہیں گے، اللہ کے بعد اگر محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے تو ان کی نماز کیا ہے، اذان مکمل نہیں ہوگی۔ ایسے نبی کے شان میں گستاخی کیے اور کہنے لگے کیا کہ ایسا ہے کہ ہم جو لکھ کے دے دیتے ہیں بس وہی پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ ہوا یہ انسان مرا، مرنا سب کو ہے، یہ دنیا میں کسی کو کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا، کسی کو 1000 سال مل جائے، 1,00,000 سال مل جائے، کتنوں بھی زندگی مل جائے، بڑے بڑے خزانہ مل جائے، دولت سلطنت سب کچھ مل جائے، فرعون کے خزانے جیسے خزانہ مل جائے، نمرود کے خزانے جیسے خزانہ مل جائے، چاہے کتنا بھی دولت مند ہو جائے، لیکن انسان کو چھوڑنا ہے، دنیا انسان کو چھوڑنا ہے، یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ وہ انسان گستاخ رسول مرا تو مرنے کے بعد عیسائیوں نے کیا کیا، ان کے قبر کھودا اور قبر کھودنے کے بعد جا کر کے ان کو گاڑ دیا۔ اور آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ عیسائی وغیرہ جو ہیں لاش کو جلاتے نہیں، بلکہ ہم مسلمان کی طرح وہ لاشوں کو کیا کرتے ہیں، زمین میں گاڑتے ہیں۔ تو انسان جب مرا، عیسائیوں نے قبرستان لے کر کے گئے، اس قبرستان لے جانے کے بعد کھڈا کھودا، کھڈا کھودنے کے بعد ان کو گاڑ دیا، وہاں پہ دفن کر دیا۔
دفن کر دیا، دوسرے دن کیا دیکھتا ہے کہ لاش قبر سے باہر ہے، لاش قبر سے باہر ہے، زمین قبول نہیں کر رہی ہے۔ کیوں؟ نبی کی شان میں گستاخی کیا ہے یہ انسان، بھلا زمین کیسے قبول کرے؟ اللہ کی یہ زمین ہے، زمین کو اللہ کچھ بھی حکم دے سکتا ہے؟ شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ نے حکم، زمین قبول نہیں کر رہی ہے، اٹھا کے پھینک دیا ہے لاش۔ صبح جب دیکھے تو چیل کوے اچک رہے ہیں، چیل کوے اچک رہے ہیں ان کی لاش کو۔ لوگوں نے یہ تصور کیا کہ ہذا محمد یہ ہے کہ محمد کے کام اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے یہ، کیوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا نا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کیا کیے ہوں گے، ان کو قبر سے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہوں گے۔ ایک دوسرے قبرستان لے گیا، دوسرے قبرستان لے گیا اور ابھی اس سے زیادہ کھڈا کھودا، اگر 2 فٹ کھودا تھا تو 4 فٹ کھودا، ایسا سمجھ لیجئے، اس سے زیادہ کھڈا کھودا، اور کھڈا کھودنے کے بعد ایسا ہوا پھر وہ انسان کو وہاں پہ گاڑ دیا تاکہ پتہ نہ چلے مسلمانوں کے، کہیں مسلمان ہی اٹھا کے پھینک رہے ہیں، لیکن مسلمان ایسے حرکت کہاں کر سکتے؟ ارے مسلمان تو وہ ہے کہ مسلمان اپنے چیز کھانے کی جائز چیز ہے، جو جائز چیز ہے اس چیز کو بھی لانے کے لیے چھپا کر کے کالا پنی میں پیک کر کے لاتا ہے تاکہ ہمارے غیر مسلم نہ دیکھ لے اور غیر مسلم کو کہیں دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے۔ مسلمان تو وہ ہے، مسلمان ایسے حرکت کیسے کر سکتے؟ مسلمان ایسے حرکت کیسے کر سکتے؟ مسلمان تو وہ ہے اگر دشمن کو بھی خون کی ضرورت پڑے تو دشمن کو بھی خون دینے کے لیے تیار ہے۔ مسلمان ایسے گرے ہوئے حرکت کیسے کر سکتے؟ لوگوں نے لیکن تصور کیا کہ یہ معاملہ ہے کہ محمد اور محمد کے ساتھی کیے ہوں گے، جا کر کے پھر قبرستان میں دفنائے۔ دوسرے دن بھی لاش باہر ہے، دوسرے دن بھی لاش باہر ہے۔ اب پھر تصور کیا کہ دیکھیے یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، ابھی تک ماننے کے لیے تیار نہیں وہ لوگ۔ تیسرے دن جا کر کے اس سے ذرا کھڈا کھودا اور تیسری قبرستان میں دفن کیا ان کو، تیسری دن بھی اسی طرح سے ہوا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ نہیں محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے کلمہ پڑھنے والے صحابہ کرام ایسے گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتے، نبی ایسے گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرتر وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو بھی معاف کر دیے اور دشمن منافق کے بھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جب تیار ہو گئے تو ایسے نبی ایسے حرکت کیوں کر سکتے ہیں؟ آخرکار لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ اسی طرح سے کیا ہے، یہ انسان گستاخی رسول تھے، اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کیا کرتے تھے، اس بنا پہ اللہ کی گرفتاری ہوئی ہے، اللہ کی پکڑ آئی ہے، اور اس انسان کو کیا کیا اسی طرح سے کیا کیے، چھوڑ دیے۔ پھر قبرستان میں ان کو دفن نہیں کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، توحید آمیز باتیں کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انا کفیناک المستہزئین، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کافی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے کافی ہے، کافی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جنہوں نے گستاخی کی ہے، اللہ نے دنیا کے اندر دکھایا، اللہ نے دنیا کے اندر دکھایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت اسلام کی نعمت ہے، اسلام مل جانا سب سے بڑی دولت ہے۔ انسان کے پاس دولت نہ ہو لیکن ایمان ہو تو سب سے بڑا مالدار ہے وہ انسان، ایمان کی دولت۔ لیکن چند ہی دن قبل نبی کی شان میں گستاخی کیے تھے کون؟ نام لیوا مسلمان اور مسلمانوں کے خلاف بکنے والے، مسلمان کے ووٹ لے کر کے سکتہ میں آ کر کے ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، قرآن کی شان میں گستاخی کرنے والے، ایسے انسان نبی کے تعلق سے کیا طرح طرح کی باتیں کہتا تھا۔ اللہ نے دکھایا کون تھے؟ وسیم رضوی کے نام سے، وسیم رضوی کے نام سے لوگوں نے دیکھا کہ کیا ہوا، دھرم چینج کر دی، مرتد ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کیسا ہوا؟ ان کو ایمانی دولت چھین لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے میرے بھائی، ایمان نکل جانا بہت بڑی محرومی ہے، کیونکہ سب سے اگر انسان مالدار، سب سے بڑا مالدار وہ ہے جن کے پاس ایمان کی طاقت ہے، توحید کی طاقت ہے۔ لیکن نبی کی شان میں انہوں نے گستاخی کی تو اللہ قرآن سے کوئی حرف نکالنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسلام سے نکال دیا، تو کوئی بچا نہیں ہے، کوئی بچیں گے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی بھی گستاخی کریں، کیا نفور شرما ابھی جو نبی کے خلاف بکے ہیں کیا وہ بچیں گے؟ میرا راون ڈھیل دیا ابھی،
چھوڑا ہوا ہے خذوہ فغلو، پکڑے گا تو اللہ کی پکڑ جب آئے گی بڑی سخت آئے گی، اللہ کی پکڑ سے بچیں گے نہیں، بچ سکیں گے نہیں بچ سکیں گے، اللہ کی گرفتار ان کے اوپر بھی ہوگی، اللہ کی عذاب کی قہر ان کے اوپر بھی نازل ہوگی۔ لیکن ابھی چھوڑا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ڈھیل دیا، اور کہاں تم بھاگ رہا، بھاگ، جتنا بکنا ہے بک لینے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے تعلق سے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اپنے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، بھلا ایسے نبی کو بیار و مددگار کیسے چھوڑے گا، ضرور گرفتاری ہو۔ اور واقعی معنوں دکھایا، لوگوں نے دیکھایا واقعی معنوں میں اسلامی ممالک جو ہے، اسلامی ملک جو ہے، سبوں نے بیکاٹ کیا، مصنوعات کے اور دیگر چیزوں کو بیکاٹ کیا، اور کہا دکھایا کہ ہمارے ساتھ گستاخی کرو ہم قبول کر لیں گے، ہمیں گالی دو ہمیں گالی برداشت ہے، ہمیں کچھ کہو ہم تمہیں آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن آج بھی مسلمان زندہ ہیں، آج بھی محمد کے ماننے والے زندہ ہیں کہ اگر محمد کی شان میں اگر گستاخی ہوئی تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ جب تک ایک انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبت نہ کرنے لگے، اپنے سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنے خاندان سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، جب تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگے انسان، تب تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو بتایا لوگوں نے میرے بھائیوں، تو یہ چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب بھی گستاخی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب بھی کوئی کتابیں لکھی گئی ہے، مسلمانوں نے ان کا دفاع کیا ہے۔ ہم اور آپ دفاع کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اور آپ ملک ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو دفاع کرنا میرے بھائی، ہم اپنے کیریکٹر صحیح کر کے دکھائیں، اپنے چرتر صحیح کر کے دکھائیں، اپنے اخلاق صحیح کر کے دکھائیں، اپنے آپ کے اندر تبدیلی لا کر کے دکھائیں، اپنے اندر بدلاؤ لا کر کے دکھائیں۔ کہیں ہم اور آپ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، متبع سنت ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں۔ مسلمانوں کے دیکھیے بال کٹنگ کا کیا کٹنگ طریقہ ہے۔ نبی نے جس کے تعلق سے کہا تھا کہ اگر کوئی انسان ایسا بال کٹ کرتا ہے، نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اگر آدھا سر کٹا ہوا آدھا سر غائب ہے تو اللہ کی لعنتیں ہیں۔ آج نبی کے بال سے محبت نہیں کسی کو، نبی کے چہرے کیا ہے، یہ سنت ہے، یہ جانے والی، یہ کہاں جائے گی؟ قبر تک جائے، قبر تک ساتھ نہیں چھوڑے گی، قبر تک ہماری یہ سنت جانے والی ہے۔ اس چہرے سے پیار نہیں ہے لوگوں کو، کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شادی بیاہ میں لے لیجئے، شادی بیاہ کا معاملہ نبی نے آسان کیا ہے، نہیں آسان نہیں ہوگا، سب گہروں سے طریقہ آئیں گے۔ ہم مسلمان گہروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، پھر کیا کریں گے؟ نبی کے شان میں گستاخی جب نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ نبی کے تعلق سے لوگ طرح طرح کی باتیں نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہم اور آپ پھر سدھرے نہیں ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کا چرتر صحیح نہیں ہے، ہم اور آپ متبع سنت نہیں ہیں، ہم اور آپ نبی کو صحیح ویسا نہیں مان رہے ہیں جیسا ماننا ہے نبی کے۔ ہمیں اور آپ کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دیکھیے کوئی بھی انسان اپنے کرتا یا پاجامہ کو کیا کرے، ٹکنے سے نیچے نہ رکھیں۔ ہم اور آپ جب بھی جاتے ہیں کپڑا سلانے کے لیے یا کپڑا لینے کے لیے تو وہی کرتے ہیں، ٹکنے سے نیچے ہی وال لیتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو سنت سے کہاں پیار ہے؟ ہمیں اور آپ کو نبی کے طریقے سے کہاں پیار ہے؟ ہمیں اور آپ کو دیگر چیزوں سے کہاں پیار ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت نصیحت کر کے گئے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ کسی بھی حالت میں نماز کو ضائع نہیں کرنا۔ ہمارے اور آپ کی نمازوں کی کیا حال ہے؟ ہماری اور آپ کی نمازوں کی کیا حال ہے؟ نماز ہم اور آپ پڑھ، مسجدیں ہماری آباد ہے؟ نہیں آباد ہے۔ ہماری اور آپ کی ہوٹلیں آباد ہے، کہیں دیگر کھانے آباد ہے، لوگوں کے مجلسیں آباد ہے، دیگر چیزیں ہر جگہ آباد ہے، کام و کاج کے اڈے آباد ہے۔ لیکن اگر آباد نہیں ہے تو مسلمانوں کی کیا آباد نہیں ہے؟ مسجدیں آباد نہیں ہے۔ مسلمان تو آج نماز پڑھتا، رسمی طور پہ نمازیں پڑھ رہا ہے، رسمی طور پر نمازیں پڑھ رہا، کوئی مصیبت آ گئی تو چلو نماز پڑھنا شروع کر دی، مصیبت غائب، نماز غائب۔ کسی کو اگر کہیں پہ جانا ہے، شادی بیاہ کے اندر جانا ہے تو وہ شادی بیاہ کے اندر جب تک کیا ہے وہاں پہ نماز چھوٹ ہو جاتی ہے، وہاں پہ چھوٹ ہو جاتی ہے۔ آج افسوس ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہر دھرم والے، ہر مذہب والے اپنے اپنے شادی خانے کے اندر ایک عبادت خانہ بھی بنا کے رکھا ہے، لیکن مسلمانوں کے دیکھیے وہاں پہ، مسلمانوں کے دیکھیے شادی بیاہ منڈپ، وہاں حال پر وہاں عبادت خانہ موجود نہیں ہے، وہاں لوگوں کے نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، وہاں لوگوں کے دیگر چیزیں کا کوئی فکر نہیں ہے۔ مسلمان جھوٹ بول رہا ہے، مسلمان وعدہ خلافی کر رہا ہے، مسلمان کی زبان کی قیمت نہیں ہے، مسلمان کچھ کہہ رہا ہے اور کچھ کر رہا ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نہیں تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے وعدہ کرتے تھے تو وعدہ ایک یہودی سے وعدہ کیے کہ میں یہیں بیٹھا رہوں گا، یہیں بیٹھا رہوں گا تم آنے تک۔ وہ انسان گئے اور جا کر کے بھول گئے کہ نہیں آئے، کئی دن ہو گئے،
کئی دن ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص اور کہے کہ میں نے تو اپنا وعدہ بھول گیا تھا کہ میں آنے والا ہوں، میں آؤں گا۔ میں نے کہا کہ محمد اپنا وعدہ نہیں بھولتا ہے، محمد اپنا وعدہ نہیں بھولتا، اور یہ تو چند دن ہوئے ہیں، اگر تم کئی سال بھی اگر نہیں آتے میں یہیں پہ بیٹھا رہتا، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے تمہارے انتظار کروں گا، اور جب تک میرے جسم میں جان رہتی تب تک میں تمہارے وعدہ یہی میں رہتا، یہی میں رہتا۔ آج مسلمانوں کو دیکھیے وعدہ خلافی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کاروبار میں جھوٹ، معاشرت کے اندر جھوٹ، نمازوں سے کوسوں دور، اخلاق سے گرے ہوئے، تم حرام خوری، تمام ساری چیزیں کیا 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 گنوایا جائے۔ مسلمان کے پاس کیا ایسی چیز ہے، کیا ایسی چیز ہے جس سے اللہ کی مدد آئے؟ سود خوری عام ہو گئی ہے، جھوٹ عام ہو گیا ہے، بے نمازی عام ہو گئے، جھوٹ کیا ہے، رشوت لینا عام ہو گیا ہے، اختلاف و انتشار عام ہو گیا ہے۔ مسلمانوں کے پاس مسلمان کے اخلاق گرے ہوئے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ورزی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے توہین آمیز باتیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے پڑھا نہیں، مسلمان کو پڑھ رہا ہے، انہوں نے دیکھا نہیں، مسلمان کو دیکھ رہا، مسلمان کو ایسے حالت میں دیکھ کر کے وہ تصور کر رہا کہ ہاں نبی بھی ایسے ہوں گے، لیکن میرے نبی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میرے نبی ایسے نہیں تھے۔ میرے نبی کیسے تھے؟ میرے نبی تو ایسے تھے کہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتے تھے، اپنے دشمنوں تک کو معاف کر دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمیں کیا لینا، اگر جہنم کی آگ سے بچ جا رہا تو بچنے دیجیے، بچ جا رہا تو بچنے دیجیے، ہم کہ کیا ہے، کیوں یہ بندہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو بھی کر رہے میرے بھائی، ایک تو ہمارے آپ کا بھی کچھ اس کے اندر دخل ہے، ہم اور آپ صحیح نہیں ہیں، ہم اور آپ صحیح نہیں ہیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے اندر بدلاؤ لائیں، اپنے اعمال، اپنے کیریکٹر، اپنے چرت، اپنے سیرت کو اچھا نکھاریں، بنائیں اور دکھائیں کہ نہیں یہ نبی، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، ہم رسول کو ماننے والے ہیں، ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم محب رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ تو اللہ انتقام لے گا، جو بھی گستاخی کریں ان کو چھوڑے گا نہیں، اللہ کا انتقام، اللہ کی پکڑ آئے گی ان کو، دنیا کے اندر بھی دیکھے گا لوگوں نے کہ ایسا پکڑ بڑی سخت ہوگی، اللہ کی گرفتاری بڑی سخت ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتا تھا وہ کون؟ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ۔ کون عتیبہ؟ اور ایسے گستاخی انہوں نے کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان کے نکاح میں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان کے نکاح میں تھی۔ کیوں؟ ابھی اسلام نہیں آیا تھا، اور اسلام نہیں آیا تھا تو ریلیشن میں ہی شادی چلتا تھا، چچا کا بیٹا تھا، چچا کا بیٹا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹی کے نکاح اس کے ساتھ کیے تھے۔ اب جب اسلام قبول کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام آیا تو اسلام آنے کی وجہ سے ابو لہب نے کہا کہ ہم تم سے اس وقت تک بات نہیں کریں گے، اپنے بیٹوں کو بلائے اور کہا اس وقت تک بات نہیں کریں گے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو، کیا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو، طلاق نہ دے دو۔ ہوا کہ یہ لوگ طلاق دے دیے، طلاق دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو منکوحہ یعنی دو بیٹی نکاح ہوئے، پھر طلاق ٹوٹ جانے والے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے، نبی کو اس سے پریشانی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نماز پڑھتے تھے تو اس میں تکلیف پہنچاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ سے چہرے میں تھوکنے کی کوشش کرتے تھے، اس طرح سے توہین آمیز باتیں کہتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدینے کے کتوں میں سے کوئی کتا تمہارے اوپر مسلط کر دے۔ یہ دعا کرنا ہی تھا۔ باپ بیٹا ڈرنے لگے کہ محمد کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، محمد کی دعا رد نہیں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اگر دعا کر دیے تو اس کے اندر گرفتار ہوں گے۔ یہ لوگ ملک شام کے سفر کر رہے تھے، اچانک ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہیں رک گئے، رات وہاں ہو گئی، رات ہو جانے کی وجہ سے وہاں رک گئے۔ اور یہ جو عتیبہ یہ تھا، یہ کمبخت نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا، یہ رات میں جا کر کے سب سے بیچ میں جا کے سویا تاکہ کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں نبی کی بددعا کے اثر نہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں تہتیگ نہ کر دیا جائے، ہمیں قتل نہ کر دیا جائے، ہمیں پکڑ نہ لے، ہمیں گرفتار نہ کرے، ڈر ہے، خوف ہے۔ اور سب سے ابو لہب نے کہا کہ میرے بیٹے کو حفاظتی جنجیر سے باندھ دیا جائے، اچھا ان کے دیکھ بھال کیا جائے، ان کی سیفٹی کے لیے سب تیار ہو۔ مانتے تھے ان کے بات کو، سب تیار ہو گئے اور جا کر کے ایسا سوئے وہ
لیکن اللہ کی پکڑ اور اللہ کی گرفتاری آتی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فیہ بروج مشیدہ، اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو شیشہ پلائے ہوئے دیوار میں بیٹھو وہاں بھی آ جاتا ہے۔ اب ایک شیر آیا، شیر آیا اور سب کو سونگتے 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 ان تک پہنچ گیا۔ سونگ میں دیکھیے اللہ نے کیا طاقت، ایک جانور کو اللہ نے کیسی طاقت دی کہ سونگتے سونگتے ان تک پہنچا اور ان کو تحقیق کیا، وہاں پہ وہ اصل جہنم کیا، وہ انسان مرا وہاں پہ، وہاں قتل کیا۔ حالانکہ یہ شیر یہ سمجھنے والے جانور ہے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی کی ہے انہوں نے، تو ایک جانور کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور دیا کہ نہیں، میرے نبی نے دعا کیا ہے، دعا رد نہیں ہونی چاہیے، گرفتار کرو، واصل جہنم کرو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ متبع سنت ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں۔ ہم اور آپ ایسا کریں کہ ہم اور آپ نبی سے محبت کا دعویٰ جو کر رہے ہیں، ہم اور آپ دکھائیں بھی کہ واقعی معنوں میں نبی سے ایسے ہم محبت کرتے ہیں، نبی کریم سے، کیونکہ اللہ نے کہا انا کفیناک المستہزئین، ہم کافی ہیں، ہم بدلہ لینے کے لیے کافی ہیں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو بھی شخص اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ان کو عذاب لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی ان کو عذاب ہے، وہ اعد لهم عذاب مہینہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہی نے میرے بھائیوں، آئیے باتیں چلی ہے تو مزید سنا دوں آپ کو، مزید سنا دوں آپ کو۔ کتا تک برداشت نہیں کرتا گستاخ رسول کو، کتا بھی برداشت نہیں کرتا۔ کتا ایسا جانور ہے یہ کتا، اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے، برتن میں، تو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، اتنا خطرناک جانور ہے۔ لیکن نبی کی شان میں اگر گستاخی ہوئی تو اور کتا بھی سنے تو کتا بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، کتا بھی تیار نہیں ہے۔ مغل بادشاہوں کے وہاں پہ ایک پادری آیا، عیسائی آیا، اور عیسائی آنے کی وجہ سے وہ کیا تھا، مبلغ تھا، بیان وغیرہ کرنے والا، واعظ و نصیحت کرنے والا۔ آج بھی دیکھ لیں گے کہ چرچ میں وغیرہ میں ادھر ادھر کیا کرتا، لوگ بیان جسے کہا جاتا ہے، پاسٹر تھا، بیان وغیرہ کرنے والا۔ اب وہاں پہ وہ بیان کرنے لگے، تقریر کرنے لگے، واعظ و نصیحت کرنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں توہین آمیز باتیں کہہ دی، گستاخی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچے، ایسے باتیں کہنا شروع کیا۔ وہ کتا بندھا ہوا تھا، کرسچن وغیرہ کتا رکھتے نا، کرسچن وغیرہ اپنے باپ کو نہیں کھلائے گا، لیکن کرسچن وغیرہ کس کو بسکٹ کس کو کھلاتا ہے، کتے کو کھلاتا ہے۔ باپ کو کار میں کبھی نہیں بٹھائے گا، اولڈ ہاؤس، بڑھیا جہاں رکھا جاتا ہے وہاں پہ رکھے گا، لیکن کتے کو کہاں پھراتا ہے، کہاں پھراتا نہیں پھراتا۔ ایک کتے ہزار لاکھوں لاکھ کے ان کے پاس رکھے رہتے، وہاں سامنے بندھا ہوا تھا ایک کتا، شکاری کتا، وہ لوگ کتے کو پسند کرتے ہیں، سامنے بنا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان گستاخی کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے توہین آمیز باتیں کہی گئی۔ اس نے اپنے توڑا زنجیر کو توڑا اور جا کر کے گلے کو دبوچ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان گستاخی ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ پادری صاحب، شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ توحید آمیز باتیں کہہ رہے ہیں، اس لیے یہ کتا کو بھی برداشت نہیں ہے، اسی لیے کتا کیا ہے، تم کو لپٹنے کے لیے آ گئے، کتا تمہیں تحقیق کرنے کے لیے آ گئے۔ صحیح روایت ہے میرے بھائی، صحیح تاریخ کے اندر مورخین نے لکھا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی تعویل باتیں اور کہانی کس سے سنانے کی عادی نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ کتا اٹھا اور اس کو پھر تحقیق کیا، بڑی مشکل سے چھڑایا، بڑی مشکل سے لوگوں نے چھڑایا۔ اب وہ انسان کہنے لگا دیکھو تم گستاخی کر رہے، اسی لیے کتا بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ کتا، وہ کہنے نہیں میرا کتا بہت غیرت مند ہے، میں ان کی طرح ہاتھ بڑھا رہا تھا نہیں، اسی لیے وہ سوچا ہوگا کہ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے، اس لیے میرے طرح وہ بڑھا نہیں۔ نبی کے شان میں بات جو کہی گئی ہے اس کے لیے کتا نہیں اٹھا۔ پھر دوسری بار تقریر شروع کیا، وہ پھر واز کر رہے ہیں، پھر نبی کی شان میں گستاخی کر دی، توہین آمیز باتیں کہہ دیے۔ اب کتا اٹھا اور ایسا دبوچا ان کو، جا کر کے ایسا دبوچا، یہ گلے دبوچ کر کے وہیں تحقیق کیا، جہنم واصل کیا۔ تو میرے بھائیوں، کتا بھی برداشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو کتا بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیر بھی آیا، شیر برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جبریل امین بھی آ جاتے ہیں، جبریل امین بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، دیگر بے شمار واقعات تھے، آپ حضرات کے سامنے سنایا جا سکتا تھا، بس ہم اور آپ یہی یاد رکھیں کہ میرے بھائیوں، ابھی ہمیں اور آپ کو جو کرنا ہے ملک ہندوستان کے اندر، تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے،
لوگوں نے آواز آج اٹھائے، جب ان سے پوچھا گیا تو یہی کہا کہ شیو لنگم کو ہمارے طرح طرح کی باتیں کہتا نہیں کہنا، کسی کی دھارمک چیز کو غلط کیوں کہے گا کوئی انسان؟ اللہ نے کہا ہے کہ نہیں، گالی مت دو، دوسرے کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو۔ اللہ نے کہا ہے دوسرے کے خداؤں کو برا بھلا کہو گے، ان کے معبود اور ان کے آستان کو برا بھلا کہو گے، وہ ریورس میں آ کر کے کن کو گالی دے گا؟ اللہ کو گالی دے گا، وہ اللہ کو گالی دے گا۔ تو اس لیے نہیں، بس ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جذبہ اگر دکھانا ہے تو اپنے آپ میں تبدیلی لانا ہے۔ غیر مسلموں میں اگر سیرت پہنچانا ہے، نبی کی کوئی چھوٹے چھوٹے کتاب وغیرہ تیار کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، ان کو پہنچایا جائے کہ جس نبی کے تعلق سے یہ سے باتیں کہہ رہے ہیں، اس نبی کو پڑھو، آپ ایک بار پڑھو دیکھو وہ نبی کیسے تھے، کس نبی کے تعلق سے آپ لوگ توہین آمیز باتیں کہہ رہے ہیں۔ آج بھی ملک ہندوستان کے اندر بہت سارے لوگ رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایک مسلمان سے محبت کرنے والے رہتے ہیں، پیغام پہنچائیں، اسلام کی پیغام پہنچائیں، قرآن کی پیغام پہنچائیں، نبی کی چریتر پہنچائیں، نبی کی کیریکٹر پہنچائیں، اپنے آپ میں تبدیلی لائیں، مسجدوں کو آباد کریں، مسلمان بن کر کے رہیں، مسلمان پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں آ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ کو چند چیز مسلمان اچھی لگے تو وہ اس میں مسلمان رہیں گے، جو خراب لگ رہا ہو اس میں مسلمان سے نکل جائیں گے۔ ایسا نہیں، اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کریں، بدلاؤ پیدا کریں، سیرت بتائیں لوگوں کو، کانفرنسیں وغیرہ کریں، لوگوں کو بتائیں، پمپلیٹ وغیرہ چھاپیں، لوگوں تک پہنچائیں، غیروں تک بتائیں، تب سمجھ میں آئے گی کہ نبی کے اخلاق اور نبی کی چریتر یہ تھے۔ بہرحال اس بات کو ختم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ مولا کریم جو بات کہی گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اور آپ کو تو ان باتوں کے اوپر اچھی سمجھ کی توفیق دے دے۔ اس کے بعد مولا کریم تمام مسلمانوں کو مولا کریم تو حقیقی معنوں میں، واقعی معنوں میں مولا کریم آج ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے مولا کریم، تو مولا کریم ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ہمت نہیں ہے، لیکن اس حدیث کے اوپر تو ہمیں عمل ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو ہاتھ سے روک دو، ہاتھ سے طاقت نہیں ہے، روک نہیں سکتے دشمنوں کو، اور کہا اسی طرح سے کہا ہے کہ زبان سے روکو، ان تک پہنچنے کی بھی ہمیں طاقت نہیں، ان تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن مولا کریم ہمارے وعظ و نصیحتوں کے ذریعے دل سے ہم برا جانتے ہیں، اور اسی پہ ہم اپنے کیا ہے شہادت کہ صرف انگلی کٹا کر کے شہادت کا فضیلت پانا چاہتے ہیں۔ مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم نبی کی شان میں جب گستاخی ہو رہی تو ان مسلمانوں کو زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، لیکن مولا کریم ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ ہمت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس وہ تمام چیزیں صحیح نہیں ہے، ہم مسلمان ہی صحیح نہیں مولا کریم، لیکن مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو مولا کریم تم متحد بنا دے، تمام مسلمانوں کو اتحاد یونٹی جو ہے اس پیدا کر دے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی اگر ہو تو کم سے کم مسلمان تو کچھ آواز تو اٹھا سکے کہ میرے نبی کے تعلق سے ایسے نہیں کہنا چاہیے، میرے نبی ایسے نہیں تھے، اور ہم تمام مسلمانوں کو نبی کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق دے دے، نبی کے اخلاق کو پڑھنے کی توفیق دے دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا چیز تھے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے دے۔ تقبل یا رب العالمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔